ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حاضرین کرام، معزز علماء کرام، بڑی خوشی کا وقت ہے کہ ہم نے بڑی دیر کے بعد یہ کنونشن انعقاد پذیر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی مساجد چھینی جا رہی ہیں، نعت خوان چھینے جا رہے ہیں، پیر چھینے جا رہے ہیں۔ جب ہم کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف ہم جماعتیں بنائیں گے اور عہدے لیں گے اور عہدوں کے اوپر کام نہیں کریں گے اور اپنا فرض منصبی جو اٹھایا ہو وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ میں اکثر اپنی جماعت اہل سنت میں جب میری خدمت تھی تو میں میٹنگیں کیا کرتا تھا، کبھی پسرور، کبھی ڈسکا، کبھی سیالکوٹ، کبھی سمڑیال۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ بھائی کام اسی وقت صحیح انجام تک پہنچے گا جب ہم تواتر قائم کریں گے۔ جب ہم تواتر چھوڑ دیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا۔ تو میں جماعت اسلامی کا، اگرچہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں، لیکن ان کا جو کام ہے نا وہ بڑا اچھا ہے کہ وہ گرے رہیں، پڑے رہیں، جس طرح مرضی رہیں، کوئی حال ہو، ان کی جماعت ٹوٹ جائے، جماعتوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج دیکھ لو کہ ان کا نام کن لوگوں میں ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مولوی صادق نہیں آیا تو پھر میٹنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے بات۔ ان کی بات ہے کہ جب میٹنگ رکھی ہے تو میٹنگ ہونی ہے، پروگرام بنا ہے تو پروگرام ہونا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ صحرا صاحبزادہ حامد ضیاء دامت برکاتہم القدسیہ جو ہمارے جانشین مناظر اہل سنت بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، تو یہ کام انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو کام شروع کیا ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ میں نے اگلے دن ان کو فون کیا، میرے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی آدمی نہیں پہنچا، کارڈ لے کر نہیں آیا۔ میں نے ان کو فون کیا تو میرے چونکہ شاگرد بھی ہیں، بچوں کی طرح بھی ہیں، تو میں نے ان کو پوچھو کیا کہا؟ میں کہا تو کی فتنہ پانا شروع کر چھڑے ہیں؟ تو کہنے لیں او ہو کی ہو گیا؟ میں کیا بڑا روڑا پایا ہے تو کنونشن دا کی کنونشن کرنا ہے؟ اچھا میری تو یہ اپنی طبیعت تھی نا، تو یہ میری برداشت بھی کر لیتے، تو کوئی اور تو بات نہیں کر سکتا نا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، حالانکہ میں ریسرچ کر رہا تھا کہ بار بار فیضان عالم میں
فیضان شیخ الحدیث میں وہ تصویریں آ رہی تھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ علماء کے پاس جا رہے ہیں، کارڈ دے رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں. تو مجھے نہ بھی دعوت دی جاتی نا، تو انہوں نے تو پھر مجھے کہہ دیا نا، فرما دیا کہ یار وہ ایسے کرنے پہ ہیں تو تم ہی آنا ہے. میں کہا ہوں تسی کہو نہ پو میں پھر بھی آنا. کیوں؟ میں حضور قبلہ شیخ الحدیث محدث سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال میں صرف سیالکوٹ ہی چی نہیں بلکہ الحمدللہ جتھے بھی کوئی کنونشن، جتھے بھی کوئی میٹنگ کشمیر دے بارے دے اندر یا اہل سنت دے بارے دے اندر جمعیت علماء پاکستان دی میٹنگاں دے اندر الحمدللہ میں خوب شرکت کیتی ہے. آپ دی میت وچ بھی اور اکیلے بھی شرکت کیتی ہے. ایک دفعہ کراچی حضرت صاحب اپنا مولانا احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میٹنگ فرمائی تو حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو کارڈ آیا، دعوت نامہ. تو آپ نے پورے مدرسے میں مجھے منتخب کیا. آپ نے فرمایا آپ نے کراچی فلاں تاریخ کو پہنچنا ہے. اب دیکھیں کراچی کہاں ہے، کراچی وہاں پہنچنا ہے. میں نے کہا جناب حکم، ٹھیک ہے جناب پہنچوں گا جی، لیکن حضور وہاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں میٹنگ ہے، وہاں جماعت اہل سنت کی میٹنگ ہے، لہذا وہاں آپ نے ضرور پہنچنا ہے اور آپ نے میری نمائندگی کرنی ہے. اپنی نمائندگی کے لیے مجھے بھیجا. حاضرین کرام الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کی معیت میں یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ جب بھی کوئی اہل سنت و جماعت کیا کوئی سٹیج ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو تو تن من دھن وہاں پہنچنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سیالکوٹ کے علاقے میں بھی جہاں کہیں بھی کوئی تنظیم قائم ہوئی اللہ کے فضل سے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ کے فضل سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ رفافظ کو مٹانے کے لیے اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو ترویج اور اشاعت کرنے کے لیے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا